اس کے بعد حضرت حسن لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن حبیبہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا مدبر اس درجے اب آئیے آخری حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابن شعبہ بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے آپ کسی کو نامزد اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے حضرت معاویہ لیکن اس کے بعد انہوں نے اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ جاتا ہوں اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان نیت پر نہیں، غلطی ہو صحابی ہیں نیت غلط نہیں اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ صبر اب اکثریت نو مسلموں عصبیتیں بھی ہیں، قبائلیت ختم، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے ابن خلدون کا لفظ ہے عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، یہ حضور نے جن کو تربیت دی اکثر اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت اس پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگا 5 سال تک اس بنا پر انہوں نے آپ اختلاف کر سکتے صحابہ کی رائے سے اختلاف لیکن آپ ان کی نیت بہرحال واقعہ کیا ہے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد ولی عہد اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 وہ 5 افراد بہت اہم تھے ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، عمر نمبر 2 تھے زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن اہل تشیع کا کہنا ہے میں کوئی تاریخ کا محقق میں موٹی بہرحال انتقال 5 آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ تھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو نہیں مان رہے، دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے اب ایک صاحب جا
چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو ان کے درمیان اختلاف یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے تاریخی حقائق موٹے حقائق باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں موٹے حقائق جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس دو ایک طرف ہو گئے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے یہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی اور امن و امان یہی بات عبداللہ ابن عمر کی مصلحت کہہ لیں جو بھی لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکتے دیانت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا حرام مطلق تو کہیں نہیں بیٹا نہیں ہوتا بارہ ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد دو کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں we have to challenge it come what may عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو علیحدہ ان دو میں اب اختلاف عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہیں مقیم رہو مکے میں حجاز میں مکے اور یہاں سے ریزسٹنس کیونکہ یزید کی خلافت دمشق حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد انہوں نے خطوط کا تانگا باندھ دیا آپ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں گے ہم کھڑے ہوں گے مقابلہ کریں گے ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسین نے فیصلہ کیا بہت روکا عبداللہ ابن عباس بہت اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے ایک اعتبار سے پردادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچاداد بھائی تھے نانا ہو گئے کہ حضور نانا تھے اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس ان کے بیٹے اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہو گیا بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت وہ دوڑتے جا رہے تھے حسین خدا کے لیے یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے الکوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا اور خدا کے لیے اگر جانا ہے بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت تھی انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز وہاں ہزاروں لوگوں نے جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کے وہ خط آ رہے تھے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد کا گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے سب بیٹھ توڑ کے گھروں میں چھپ گئے اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یارو مددگار حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے عرب کی غیرت ہے ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے اور حضرت حسین کی شرافت یہ لوگ میرے ساتھ اب میں ان کے ساتھ کیسے بہرحال وہ حادثہ فاجعہ اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں اس کی طرف کسی کے لیے افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ کوشش تھی آج یہاں وہ پیش کیا جائے مختصر ترین لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کلیئر ہو جاتے ہیں دو کتابچے ہیں شہید مظلوم میرے
نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سانحہ کربلا بہت حضرت حسین کے صبر و مصابرت و استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اپنے سامنے جو ہے ایک ایک کر کے چراغ خاندان سارا ختم خیر بچے وہ تو ایک بچہ بیمار حضرت علی بن حسین زین العابدین لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ اپنی شرافت کی وجہ حضرت حسین سے میرے کہ جب کوفیوں کا لشکر تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا سب کے راز فاش کر رہے اور دیکھو یہ میرے پاس اور دیکھو یہ بھرے ہوئے نے مجھے بلایا یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دینے جا کر تو ہماری کھالیں کھن جائے یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین مجھے واپس مدینے جان دو مجھے یزید کے پاس جانے دو مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو وہاں پر کافروں کو جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا نہیں ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو یہ حضرت حسین شرافت غیرت حمیت لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی یہ خیمے کیوں جلائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں یہ ہے میرا تجزیہ بہرحال اس میں کوئی شک تاریخ انسانی کے عظیم حوادث اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا حضرت حسین سے اختلاف اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے حضرت حسین ان سے اختلاف معصوم کوئی نہیں ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی حضور پر غلطی ہر ایک سے اور آپ رائے رکھ سکتے لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی پوری یہ شخصیت سازی بہرحال یہ ہے ذی الحج کے مہینے میں 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ یکم محرم کو 10 محرم کو یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم باغ سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے چاہتے لیکن میں اب پھر دوبارہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ولا تقولوا لمن يقتل بل احياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری حضرت حسین کو یاد کرتے عثمان کو یاد کرتے ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار سے کچھ حاصل نہیں حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی
کیجیے اللہ اپنے عمل میں اور کوشش کیجیے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کرے کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کرنے کے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔